بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج بات کرنی ہے ایسی عورت سے متعلق جس کے پاس اتنا چاندی یا سونا موجود ہے یا کچھ اور مال و اسباب اس کے پاس موجود ہیں جس سے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، لیکن اس کے پاس میں کیش کی شکل میں پیسہ موجود نہیں ہے جس سے وہ زکوٰۃ ادا کر سکے۔ عام طور پر چاندی اور سونا سب کے پاس ہوتا ہے، عورتوں میں خاص طور سے کچھ نہ کچھ مقدار تو تقریباً ہر عورت کے پاس ہوتا ہی ہے۔ ان کی چیزیں وغیرہ، ان کے زیورات عام طور پر ان کے پاس ہوتے ہیں۔ جو انہوں نے زیورات پہن رکھے ہوتے ہیں، پہلے اس کو سن لیجئے، سمجھ لیجئے کہ جو زیورات ان کے استعمال میں بھی آ رہے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے اگر ان کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے، اگر تھوڑا سا سونا اور تھوڑی سی چاندی اور کچھ اور تھوڑا بہت جو بھی اس کے پاس ہو، وہ سب لگا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کی مقدار ہو جاتی ہے، اتنی مالیت اگر ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے، جبکہ اس مال کو 1 سال گزر گیا ہو۔ اب 1 سال گزر گیا، زکوٰۃ فرض ہے لیکن پیسے نہیں ہیں بیچاری کے پاس، کیسے ادا کرے؟ شوہر بھی نہیں دیتا، کہیں کوئی اور بھی انتظام نہیں ہے، یعنی کوئی اور ایسا ہاؤس وائف ہے مان لیجئے، کوئی ایسا کام نہیں کرتی ہے، تو اپنی کسی بھی چیز میں سے تھوڑی بہت چاندی نکال کر یا تھوڑی بہت مقدار نکال کر اس کو یا تو جتنا بیٹھتا ہے اس کے حساب سے حساب لگا کر تول کر ناپ کر یا تو اس کو دے دے، یا پھر کچھ حصہ اس کو فروخت کر کے اور اس میں جتنے پیسے کی زکوٰۃ بنتی ہے اتنے پیسے کو زکوٰۃ میں ادا کرے۔ بہرحال زکوٰۃ ہر حال میں ادا کرنی ہے، اور یہ کاغذ کے نوٹ تو اب چلنے لگے، پہلے تو عام طور پر سونے اور چاندی کے ہی سکے چلتے تھے، لہذا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جی ہمارے پاس زیورات تو ہیں، نقد پیسے نہیں ہیں۔ بہرحال پیسے ہوں یا نہ ہوں، اگر زیورات میں سے ہی ادا کرنا پڑے تو بہرحال اس میں سے بھی ادا کرنا ہوگا۔ لیکن ایک صورت بڑی آسانی کی میں اور عرض کروں، ایک آسانی کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس عورت کو پتہ ہے کہ بھی میرے پاس اتنا مال موجود ہے، زیورات اتنے موجود ہیں اور مجھے زکوٰۃ دینی ہے سال گزرنے کے بعد، کیوں نہ وہ تھوڑے کر کے پیسوں کو جمع کرتی رہے، اور جب وہ وقت آ جائے، یعنی جب اس کا سال آ جائے، جب وہ وقت آ جائے جس پہ اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو اس وقت میں حساب لگا کر جتنے پیسے اس کے بنتے ہیں اتنے پیسے ان میں سے گن کر اور نکال کر دے دے، اور جو بچ گئے ان کو اپنی ضرورت میں پورا کر لے۔ یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے، تھوڑے کر کے جوڑ لیں اور اس میں کوئی اور بھی ضرورت اس کی پوری ہو سکتی ہے اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ ایک بات اور عرض کروں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا زمانہ رمضان میں ہے، صرف رمضان میں نہیں بلکہ جب آپ کے مال کے اوپر زکوٰۃ، یعنی آپ کے مال کے اوپر سال جب گزر گیا تو آپ کا سال گزرنا گویا کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہو گیا ہے۔ اب رمضان جب آئے گا آ جائے گا، فی الحال آپ اپنی زکوٰۃ کو ادا کریں۔ ہمارے ہندوستان میں جو رمضان شریف میں زکوٰۃ ادا کرنے کا ماحول بنا ہوا ہے، وہ مجھے یوں سمجھ آتا ہے کہ شاید اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک تو عام طور پر مدرسے والوں کو دینے کا رواج ہے، تو مدرسے کے محصلین تو عام طور پر رمضان شریف میں زیادہ آتے ہیں، یا ان دنوں میں ان کی توجہ زیادہ رہتی ہے، وہ فارغ رہتے ہیں، ان کی چھٹیاں رہتی ہیں، تو وہ حضرات نکلتے ہیں لوگوں کے پاس، تو شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو۔ اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ رمضان شریف میں کسی بھی عمل کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو لوگ اس کو بڑھے ہوئے ثواب کو لینے کی وجہ سے رمضان میں دیتے ہوں۔ لیکن یاد رکھیے، اگر مان لیجئے کسی اور مہینے میں آپ کے مال کو سال ہو گیا تھا اور آپ رمضان شریف کا انتظار کرتے رہے کہ رمضان میں دوں گا، اس سے پہلے نہیں دیتے ہیں، اور اس درمیان میں آپ کی موت ہو گئی، تو پھر یہ مشکل پیش آنے والی بات ہے، ایک فرض آپ سے چھوٹ گیا ہے۔ اس لیے جب آپ کے مال پر سال ہو جائے تو فوراً زکوٰۃ کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے اللہ کے فضل سے آپ کا مال اتنا محفوظ ہو گیا کہ کوئی گارڈ رکھنے کی ضرورت، نہ کوئی لاک لگانے کی ضرورت، انشاءاللہ مال محفوظ رہے گا،
چوری نہیں ہوگی اور خراب نہیں ہوگا، جلے گا نہیں، سڑے گا نہیں انشاءاللہ، لیکن اگر خدا نخواستہ چوری ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ مال لوٹ کر رہے گا، یا پھر اس کے علاوہ اتنی مالیت کا اس سے بہتر مال لوٹ جائے گا۔ اس لیے زکوٰۃ دو اور اپنے مال کو سیف کرو۔ جزاکم اللہ۔ اس کلپ کو اپنے احباب تک اور سب لوگوں تک خوب شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔